بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 2 نومبر 2023 کو اعلان بالفور کے 106 سال پورے ہوئے، جس کے مطابق ہزاروں سال سے سرزمین فلسطین پر مقیم اس کے باشندوں کو بے گھر کرتے ہوئے اور دنیا بھر کے یہودیوں کو وہاں جمع کر کے ایک نئی ریاست قائم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ 1917 کو برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بالفور کے اس اعلان کے وقت فلسطین میں یہودیوں کی تعداد صرف 55,000 تھی۔ اس اعلان سے قبل برطانیہ نے مشرق وسطی پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے کے لیے جو مختلف اقدامات کیے، ان میں سرِ فہرست مسلمانوں کو باہم لڑانا تھا۔ حجاز کے والی شریف حسین بن علی کو لالچ دیا گیا کہ وہ اگر خلافت عثمانیہ سے بغاوت کرتے ہوئے ترکی کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دے تو اسے پورے جزیرہ عرب، عراق اور شام سمیت عالم عرب کے اکثر علاقوں کا تاجدار بنا دیا جائے گا۔ بس شریف حسین نے 15 جون 1916 کو اعلان انقلاب کرتے ہوئے عثمانی خلافت کے خلاف بغاوت کر دی۔ مسلمانوں کی قوت تقسیم اور کمزور ہوئی تو دسمبر 1917 تک سرزمین فلسطین پر برطانوی قبضہ مکمل ہو گیا۔ برطانوی افواج کا سربراہ جنرل ایلن بی سلطان صلاح الدین کی قبر کے پاس پہنچا اور اس پر پاؤں رکھتے ہوئے بولا، آج صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک طرف یہ سامراجی منصوبہ ساز اور شریف مکہ جیسے ان کے ہم نوا مسلم حکمراں تھے، اور دوسری طرف اپنا سب کچھ بیت المقدس کی آزادی کی خاطر قربان کرتے ہوئے جد و جہد کرنے والے فلسطینی تھے۔ 27 جنوری سے 15 فروری 1919 تک بیت المقدس میں پہلی فلسطینی کانفرنس ہوئی۔ شرکا نے بلاد الشام یعنی موجودہ فلسطین، شام، لبنان، اردن اور عراق کی تقسیم اور اس پر قبضہ مسترد کرنے کا اعلان کیا۔ موسیٰ الحسینی اور مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی نئی فلسطینی قیادت کے طور پر ابھرے۔ فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے کوشاں یہودیوں کے خلاف اپریل 1920 میں پہلی عوامی تحریک شروع ہوئی۔ 1921 میں فلسطین کے شہر یافا میں تحریک کا دوسرا دور دیکھنے کو آیا، اور اگست 1929 میں مسجد اقصی کی مغربی دیوار براق کی بے حرمتی کرنے پر ایک طاقتور تحریک براق دیکھنے میں آئی، جس دوران میں 133 یہودی مارے گئے اور 339 زخمی ہوئے۔ جواب میں برطانوی افواج نے 116 فلسطینی شہید اور 232 زخمی کر دیے۔ ان 3 عوامی تحریکوں کے بعد بیت المقدس اور گرد و نواح کی عرب آبادی میں جہاد فلسطین کی نئی روح پیدا ہوئی۔ شام کے چوٹی کے عالم دین عز الدین القسام اور عبد القادر الحسینی نے اپنی مسلح کوششوں سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ مسئلہ فلسطین صرف وہاں کے عرب عوام کا مسئلہ نہیں تھا دوستو، صرف اہل فلسطینی عرب آبادی ہی اقصی کی حفاظت کے لیے کوشاں نہیں تھی، پوری مسلم دنیا اس کاز میں شریک تھی۔ 7 تا 17 دسمبر 1931 کو مفتی اعظم امین الحسینی کی سربراہی میں بیت المقدس میں پہلی اسلامی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں 22 ممالک کے رہنما شریک ہوئے۔ بر صغیر کی نمائندگی علامہ محمد اقبال اور مولانا شوکت علی نے کی، لبنان کے امیر شکیب ارسلان، مصر کے علامہ محمد رشید رضا، ایران کے ضیاء الدین طباطبائی اور تیونس کے عبدالعزیز الصولبی جیسی شخصیات اس کانفرنس کی روح رواں تھیں۔ کانفرنس کے اختتام پر پورے عالم اسلام میں فلسطینی کمیٹیاں بنانے اور قبلہ اول کی حفاظت کا جذبہ اجاگر کرنے کا اعلان کیا گیا۔ دوستو، فلسطین کے اندر بھی مسلح سرگرمیوں کے علاوہ پرامن عوامی جدوجہد کے مختلف مراحل سامنے آئے۔ 20 اپریل 1936 کو فلسطینی عوام نے دنیا بھر سے یہودیوں کو وہاں لائے جانے کے خلاف ملک گیر ہڑتال کر دی۔ یہ ایک بے مثال ہڑتال تھی جو چند روز یا چند ہفتے نہیں، تقریباً 6 ماہ جاری رہی۔ اگر آس پاس کے مسلمان حکمراں ایک بار پھر برطانوی احکام بجا لاتے ہوئے اپنا منفی کردار ادا نہ کرتے تو 178 روزہ یہ ہڑتال اپنے مثبت نتائج حاصل کر لیتی۔ برطانیہ نے صورتحال اور فلسطینی عوام کے مطالبات کا جائزہ لینے کے بہانے اکتوبر 1936 میں لارڈ پیل کی سربراہی میں رائل کمیشن بھیجا۔ کمیشن نے 6 ماہ بعد جو رپورٹ جاری کی وہ فلسطین کی بندر باٹ کا ایک خاکہ تھا، جسے فلسطینی عوام نے فوراً مسترد کر دیا۔ ایک مضبوط عوامی تحریک دوبارہ برپا ہوئی۔ اس دوران برطانوی گورنر لوئس اینڈریوز بھی قتل ہو گیا۔ برطانوی افواج نے یہودی ملیشیاؤں کے ساتھ مل کر ظلم کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ مفتی امین الحسینی لبنان جانے پر مجبور ہو گئے، لیکن دیگر کئی رہنما گرفتار کر کے بر اعظم افریقہ کے مغرب میں واقع اور بحر ہند میں گھری برطانوی کالونی جزائر سیشل میں قید کر دیے گئے۔ تحریک آزادی کا یہ مرحلہ مزید تقریباً 2 سال جاری رہا۔ ایک مرحلے پر فلسطینی عوام نے کئی دیہات اور شہروں کے گرد و نواح کا علاقہ آزاد کروا لیا، لیکن برطانیہ نے جنرل مونٹگومری اور جنرل ویول سمیت چوٹی کے عسکری رہنماؤں کے ساتھ مزید کمک بھیجتے ہوئے لاتعداد فلسطینی شہری شہید کر دیے۔
عوامی غیظ و غضب اور دوسری جنگ عظیم کے گہرے ہوتے ہوئے سائے کی وجہ سے برطانیہ کو مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے پر بھی مجبور ہونا پڑا۔ اس نے تقسیم کا منصوبہ معطل کر دیا، گرفتار اور ملک بدر رہنماؤں کو رہا کر دیا۔ مسئلے کے حل کے لیے لندن میں گول میز کانفرنس بلائی جو ناکام رہی۔ مئی 1939 میں قرطاس ابیض یعنی وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے برطانیہ نے اعلان کیا کہ فلسطین کو یہودی ریاست نہیں بنانا چاہتا بلکہ عربوں اور یہودیوں کی مشترک حکومت بنانا چاہتا ہے۔ وعدہ کیا کہ برطانیہ آئندہ 10 برس کے اندر اندر ایک آزاد فلسطینی ریاست تشکیل دے گا۔ فلسطینی عوام کو ان اعلانات کی صداقت پر یقین نہیں تھا، اس لیے انہوں نے انہیں مسترد کر دیا۔ اسی دوران میں دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی۔ مفتی امین الحسینی کئی ملکوں سے ہوتے ہوئے جرمنی پہنچ گئے۔ جرمنی نے برطانیہ کے مقابلے میں فلسطینیوں کی حمایت اور امداد کا اعلان کیا۔ اسی اثنا میں زائنسٹ قیادت نے عالمی قیادت کا مرکز امریکہ منتقل ہوتا دیکھ کر اپنا قبلہ بھی ادھر پھیر لیا۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں پارٹیوں نے ان کی مکمل سرپرستی کی۔ ٹرومین صدر منتخب ہوا تو اس نے برطانیہ سے گٹھ جوڑ کرتے ہوئے مزید 1 لاکھ یہودی فلسطین منتقل کرنے کا اعلان کر دیا۔ جنگ جیتنے کے بعد برطانیہ نے بھی توقع کے عین مطابق اپنے وائٹ پیپر کی منسوخی کا اعلان واپس لے لیا۔ مسئلہ فلسطین کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے اینگلو امریکن مشترک کونسل تشکیل دے دی گئی۔ اب امریکہ اس پورے قضیے میں باقاعدہ اور براہ راست شریک تھا۔ 2 اپریل 1947 کو برطانیہ نے اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین پر ایک قرارداد پیش کی جس نے 29 نومبر 1947 کو اسے منظور کرتے ہوئے سرزمین فلسطین کے 54.7% علاقے پر ایک یہودی ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوستو، 2 نومبر 1917 کو کیے جانے والے برطانوی اعلان بالفور سے لے کر 14 مئی 1947 کو اسرائیلی ریاست کے باقاعدہ قیام کے اعلان تک زمینی حقائق کیسے تبدیل کیے گئے، اس کا اندازہ ان اعداد و شمار سے ہوتا ہے۔ 1918 میں غیر یہودی فلسطینی آبادی 6 لاکھ سے متجاوز تھی، جبکہ باہر سے آ کر بسنے والوں سمیت یہودیوں کی کل تعداد 55,000 تھی، جو آبادی کا 8.4% تھے، اور ان کے پاس فلسطین کا 2% علاقہ تھا۔ 1948 تک ان کی تعداد 6,40,000 ہو چکی تھی اور وہ کل آبادی کا 13.7% تھے۔ انہوں نے مختلف حیل و بہانوں سے 6% رقبہ حاصل کر لیا تھا۔ اس وقت بھی فلسطینیوں کی تعداد 13,90,000 تھی جو کل آبادی کا 31.7% رہ گئے، لیکن اقوام متحدہ نے 6% رقبہ رکھنے اور باہر سے آ کر ایک پرائے ملک پر قابض ہونے والے 31.7% یہودیوں کو تقریباً 55% رقبہ عطا کر دیا۔ تقسیم سرزمین اقصی کا اعلان ہونے پر فلسطینی عوام نے احتجاج کیا تو جواب میں ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے کسی پڑوسی عرب ریاست یا حکومت نے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ سب نے بہانہ بنایا کہ جب اعلان کے مطابق 15 مئی 1948 کو برطانوی افواج یہاں سے نکل جائیں گی تو اس وقت وہ فلسطینی عوام کی مدد کریں گے۔ فلسطینی عوام نے خود ہی اپنی سرزمین کی حفاظت کا فیصلہ کیا۔ پڑوسی علاقوں بالخصوص مصر سے عوام ان کی جو مدد کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی۔ الاقوام المسلمون کے بانی حسن البنا اور ان کی جماعت اہل فلسطین کی مدد کرنے والوں میں سر فہرست ہے۔ اخوان کی بنیاد 1928 میں رکھی گئی تھی۔ صرف 20 سال بعد انہوں نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے پہلی کھیپ کے طور پر 10,000 مجاہدین فلسطین بھیجنے کا اعلان کیا۔ مصری حکومت خود اہل فلسطین کی مدد تو کیا کرتی، اس نے اخوان کے ان فداکاروں کی راہ میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی۔ جو رضاکار جا سکے انہیں بھی جنگ بندی کے بعد ملک واپسی سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ ساتھ ہی پورے مصر میں اخوان کے کارکنان جیلوں میں بند کیے جانے لگے۔ 1948 کی اس خوفناک جنگ میں فلسطینی عوام نے عظیمت کی نئی تاریخ رقم کی۔ جنگ کے پہلے 6 ماہ تو اکیلے ہی یہودی ملیشیاؤں اور ان کے عالمی سرپرستوں کے مقابل ڈٹے رہے۔ انہوں نے سرزمین فلسطین کے 82% علاقے کی حفاظت کیے رکھی۔ آخرکار 7 عرب ممالک کی افواج نے اہل فلسطین کی مدد کا اعلان کیا، لیکن دوستو سچ پوچھئے تو ان کا فلسطین جانا ان کے وہاں نہ جانے سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوا۔ ان افواج کی حقیقت اسی بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں سے ایک ملکی ارسال کردہ فوج کے اعلیٰ افسران میں سے 45 افسر عرب نہیں برطانوی تھے۔ 7 عرب ریاستوں کی افواج کی وہاں موجودگی کے دوران دسمبر 1948 میں جنگ بندی کا اعلان ہوا تو فلسطین کا 77% علاقہ یہودی افواج کے ہاتھ دیا جا چکا تھا۔ اس دوران 13,90,000 فلسطینیوں میں سے 8 لاکھ شہری زبردستی ملک بدر کر دیے گئے۔ مزید 30,000 سے زائد ملک کے اندر مہاجر ہو گئے۔ 6,500 سال سے وہاں آباد ایک پوری قوم سے ان کے آباء و اجداد کی سرزمین چھین لی گئی۔ مسلمانوں سے ان کا قبلہ اول اور عیسائیوں سے ان کے مقدس مقامات چھین لیے گئے۔ 1922 میں وہاں عیسائیوں کی تعداد 71,646 تھی۔ ان کے گھر اور بیشتر بستیاں مسمار کر کے وہاں یہودی بستیاں تعمیر کی جانے لگیں۔ 14 نومبر 1973 کو شائع ہونے والے برطانوی اخبار دی گارڈین میں اسرائیلی فوج کے سربراہ اور وزیر دفاع موشے دیان نے اعتراف کیا کہ
اس ملک میں ایک بھی یہودی بستی ایسی نہیں جو کسی نہ کسی عرب آبادی کے اوپر تعمیر نہ کی گئی ہو۔ دوستوں، 1948 میں اہل فلسطین پر مسلط کی جانے والی جنگ آخری جنگ نہیں تھی۔ اکتوبر 1956 میں اسرائیل، برطانیہ اور فرانس نے مل کر دوبارہ جنگ چھیڑ دی۔ غزہ کی پٹی اور مصری صحرائے سینہ پر قبضہ جما لیا اور پھر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کے بعد سینہ کا علاقہ خالی کر دیا۔ 5 جون 1976 کی صبح اسرائیل نے مصر، اردن اور شام پر ایک بار پھر بیک وقت اور اچانک حملہ کرتے ہوئے بچا کچا فلسطینی علاقہ، جس میں مغربی کنارہ یعنی ویسٹ بینک 5778 کلومیٹر اور غزہ کی پٹی 363 کلومیٹر پر مشتمل ہے، مصری صحرائے سینہ جو 61,198 مربع کلومیٹر، شامی گولان کی پہاڑیاں جو 1,150 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، بھی قبضے میں لے لیا۔ مصر، شام اور اردن کی تقریباً ساری فضائی قوت ان کے ہوائی اڈوں پر ہی تباہ کر دی۔ 10,000 سے زائد مصری، 6,000 اردنی اور 1,000 شامی فوجی مارے گئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں 3,30,000 مزید فلسطینی شہری ملک بدر اور بے گھر کر دیے گئے۔ اکتوبر 1973 میں اسرائیل سے شام اور مصر کی چوتھی جنگ ہوئی۔ آغاز میں مصر و شام کا پلہ بھاری رہا، لیکن پھر امریکی فضائی کمک کے نتیجے میں اسرائیلی افواج نہر سوئز کے مغربی علاقے اور شام کی کئی نئی بستیوں پر بھی قابض ہو گئیں۔ لیکن مجموعی طور پر اس جنگ میں اسرائیل اور اس کی افواج کو بڑا دھچکا لگا۔ یہ جنگ عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کی آخری کھلی جنگ تھی، لیکن اس کے بعد اس سے بھی زیادہ خوفناک ایک جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس نئی جنگ میں اسرائیل کے خلاف لڑنے والے عرب ممالک اب سرزمین اقصی پر صہیونسٹ قبضے اور ان کی ناجائز ریاست تسلیم کرتے ہوئے خود اس کی جانب سے لڑنے لگے۔ فروری 1974 میں مصر نے لڑائی ختم کرنے کا معاہدہ کیا اور سپتمبر 1978 میں انور سادات نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کرتے ہوئے خطے میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ایک نئی دوڑ شروع کر دی۔ وقتی طور پر عرب لیگ نے مصر کی رکنیت معطل کر دی، لیکن بعد میں اس کی رکنیت بحال کر دی گئی۔ بظاہر اس معاہدے کے نتیجے میں صحرائے سینہ سے اسرائیلی فوجوں کا انخلا ہو گیا، لیکن ایسی کڑی شرطوں کے ساتھ کہ گویا وہاں موجود مختصر سی مصری افواج عملاً اسرائیلی افواج کے ماتحت کام کر رہی ہوں۔ مصر کے بعد اردن بھی اسی روح سیاہی کا شکار ہوا۔ دوستوں، اگست 1993 میں کئی سال کے مذاکرات کے بعد ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں مسئلہ فلسطین کے اکلوتے اور قانونی وارث ہونے کے دعوے دار یاسر عرفات نے امن کے نام پر ایک طویل معاہدہ کر لیا۔ اس گنجلک معاہدے کا حتمی نتیجہ یہ تھا کہ اگر باقی ماندہ فلسطینی شہری اسرائیلی ریاست کو اپنی اطاعت کا مرحلہ وار ثبوت دیتے چلے جائیں تو آخرکار غزہ اور مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک میں فلسطینی اتھارٹی کو بعض اختیارات دے دیے جائیں گے۔ اس معاہدے کا سب سے قوی پہلو یہ تھا کہ اس میں مذکور چند مہم دعوادوں کی قیمت پر پہلے ہی حلے میں سرزمین اقصی کے 77% سے زائد علاقے پر اسرائیلی قبضہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ سب سے اہم اور حساس معاملے یعنی بیت المقدس کے مستقبل کو تمام مذاکرات سے خارج کرتے ہوئے بعد کے کسی مرحلے کے لیے اٹھا رکھا گیا تھا۔ فلسطینی اتھارٹی نے نہ صرف یہ عہد کیا کہ وہ آئندہ کبھی اسرائیل کے خلاف قوت استعمال نہیں کرے گی، بلکہ یہ معاہدہ بھی کیا کہ اگر کوئی بھی فرد یا گروہ ایسا کرے گا تو فلسطینی اتھارٹی اس کا خلا کما کرے گی۔ مزید ذلت آمیز شرط یہ رکھی گئی کہ اسرائیلی افواج جب چاہیں گی فلسطینی علاقوں میں آ کر کارروائیاں کر سکیں گی۔ ان کے آنے پر فلسطینی اتھارٹی کی پولیس یا فوج کے تمام افراد ان کے راستے سے روپوش ہو جائیں گے۔ اگر کبھی ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ اسرائیلی فوجی اتنے اچانک آ جائیں کہ وہاں سے نکلنا ممکن نہ ہو تو فلسطینی صوبائی اپنا اسلحہ زمین پر رکھ کر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے تاکہ اسرائیلی وہاں سے چلے جائیں۔ اس معاہدے میں دنیا بھر کی خاک چھاننے پر مجبور کر دیے جانے والے فلسطینی مہاجرین، جن کی تعداد اب تک 70 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں کی گئی تھی۔ فلسطینی علاقوں میں مسلسل تعمیر کی جانے والی یہودی بستیوں کے بارے میں بھی چپ سادھے رکھی گئی۔ سال 2000 میں زائنسٹ جماعت لیکوڈ پارٹی کے سربراہ اور 1982 میں لبنان کے فلسطینی کیمپوں میں سبرا شتیلا میں خوفناک قتل عام کرنے والے سابق وزیر دفاع ایریل شیرون نے اعلان کر دیا کہ اسرائیل ایک ناقابل تذکیر حقیقت ہے۔ یروشلم یعنی بیت المقدس سمیت اس کی ساری سرزمین ہماری ہے اور میں اس حقیقت کا اعلان کرنے کے لیے خود مسجد اقصی جاؤں گا۔ اسرائیلی حکومت نے اس اعلان کی تائید کی اور ایریل شیرون کی مدد کرنے کے لیے 600 مسلح افراد ان کے ہمراہ بھیج دیے۔ انہوں نے 28 سپٹمبر 2000 کو اس جسارت کا ارتکاب کیا تو پوری فلسطینی قوم بے پر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ انتفاضہ اقصی شروع ہو گیا جو تقریباً 5 برس تک جاری رہا۔ اس دوران زائنسٹ افواج نے ممنوع ہتھیاروں سمیت ہر ہتھ کنڈا استعمال کر کے دیکھ لیا۔ 4,500 شہری، جن میں سینکڑوں بچے اور خواتین بھی شامل تھے، شہید کر دیے گئے۔ اس دوران کئی دیگر اہم واقعات بھی پیش آئے۔ یاسر عرفات اب نہ صرف مزید کسی کام کے نہ رہے تھے، بلکہ اب وہ اوسلو معاہدے میں زینت کے لیے رکھی گئی شقوں پر عمل بھی چاہتے تھے۔ علاج کے بہانے انہیں فرانس لے جا کر زہر دے دیا گیا۔
11 نومبر سن 2004 کو وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان سے پہلے 22 مارچ 2004 کو تحریک حماس کے بانی اور روحانی رہنما شیخ احمد یاسین کو بھی نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے ڈرون حملوں سے شہید کر دیا گیا۔ اگلے ہی ماہ 17 اپریل 2004 کو ان کے جانشین ڈاکٹر عبداللطیف رتسینی بھی ایسے ہی ایک حملے کی نظر ہو گئے۔ اسی سال دیگر کئی جماعتوں کے اہم قائدین بھی شہید کر دیے گئے۔ یاسر عرفات کے بعد محمود عباس ابو مازن نے ان کی جگہ سنبھالی۔ ان کا بنیادی فلسفہ ہی عسکریت یعنی آزادی اقصی کے لیے مسلح جہاد کا خاتمہ تھا۔ انہوں نے ذمہ داری سنبھالتے ہی کئی دیگر اقدامات کے علاوہ بلدیاتی اور پارلیمانی انتخابات کا اعلان بھی کر دیا۔ ساتھ ہی شہادت اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ تحریک حماس نے مختلف مشاورتوں کے بعد سن 2005 کے بلدیاتی اور سن 2006 کے پارلیمانی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ نتائج آئے تو پوری دنیا کے لیے حیران کن تھے۔ 132 کے ایوان میں حماس کو 78 اور محمود عباس کی جماعت الفتح کے تمام دھڑوں کے مشترکہ پینل کو 45 نشستیں حاصل ہوئیں۔ اسرائیل کے لیے حماس کی جیت تحریک انتفاضہ سے بھی بڑا زلزلہ ثابت ہوئی۔ حماس نے اکیلے حکومت سازی کرنے کے بجائے قومی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ صرف اس کی ان تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا بلکہ نو منتخب حکومت کی راہ میں رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے۔ انتخابات ہو جانے کے 2 ہفتے بعد بھی اسی پرانی اسمبلی کے اجلاس بلا کر اہم دستوری ترامیم کر دی گئیں۔ تمام تر اختیارات منتخب حکومت کے بجائے صدر کو منتقل کر دیے گئے۔ نو منتخب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو کچھ عرصے بعد ہی اس کے اسپیکر سمیت کئی ارکان اسمبلی کو اسرائیلی افواج یا فلسطینی انتظامیہ نے گرفتار کر لیا۔ ساتھ ہی اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر لیا۔ 2007 میں یہ محاصرہ شدید تر ہو گیا۔ 3 اطراف سے اسرائیل کا محاصرہ تھا، چوتھی جانب سے مصر نے بھی اس سے زیادہ سخت حصار کر لیا تھا۔ محمود عباس نے بھی منتخب حکومت کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے غزہ کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ 2008، 2009 اور 2012 میں اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کرتے ہوئے اس پر خوفناک جنگ مسلط کر دی، کیمیائی ہتھیار تک استعمال کر ڈالے۔ غزہ کے عوام سے صرف ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ حماس کا ساتھ چھوڑتے ہوئے مسجد اقصی سے دستبردار ہو جائیں اور اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ 2016 سے آج 2023 تک یہ محاصرہ اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ جاری ہے۔